بدر میں دو کیفیات تھیں، بہت ساری ہوں گی، ناقص علم کے مطابق یہ دو باتیں آپ کو کروں جو آپ کو اور مجھے سمجھنا چاہیے۔ بدر کا میدان سج گیا ہے، اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عریش جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سائبہ بنایا گیا، پہاڑ پر عریش یعنی سائبہ جہاں پر نبی علیہ السلام نے مصلی بچھایا، اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں رو رو کر اللہ کے آگے سجدہ کر کے گریہ کناں ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گریہ فرما رہے ہیں، سجدہ طویل ہے، اور رو رو کر اللہ سے دعائیں فرما رہے ہیں کہ یا اللہ یہ صرف مٹھی بھر مسلمان ہیں، یہ کفار کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، تعداد نہیں ہے ان کی، ظاہری قوت بھی ان کے پاس نہیں ہے، اسلحہ بھی ان کے پاس نہیں ہے، اور جو لڑنے آ رہا ہے مد مقابل وہ کافر ہے، منظم ہو کر اسلحے کے ساتھ تر و تازہ اور 3 گنا زیادہ قوت کے ساتھ لڑنے آ رہا ہے۔ مالک یہ چند مٹھی بھر مسلمان، اے اللہ اگر آج تو نے ان کی حفاظت نہیں فرمائی، اب میں اپنے لفظوں میں تعبیر کر رہا ہوں بات کو، تو مالک اگر تیرے نام لینے والے تیرے نام سے بھی نہ بچ سکے تو تیرا نام بعد میں کون لے گا؟ اگر جو تجھے حاکم مانتے ہیں تیرے اقتدار میں رہتے ہوئے ذلت آمیزی کا شکار ہو گئے تو تیری حکمت کو حکومت کو کون مانے گا؟ مالک تو فتح دینے والا ہے، اگر تو ان کو فتح نہیں عطا کرے گا تو آگے تاریخ کیسے لکھی جائے گی؟ مالک تو نصرت دینے والا ہے، اگر ان کی نصرت نہیں ہوگی تو تیرے صفاتی ناموں کو کون پہچانے گا؟ میں اپنے لفظوں میں تعبیر کر رہا ہوں، حدیث نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ تو محبوب ایک سجدے کے عالم میں دعا فرما رہے ہیں، نماز کی کیفیت ہے، سجدے کی کیفیت، اور طویل سجدہ ہے۔ ایک کیفیت یہ شعبان کی رات کی جو سب سے اہم چیز تھی جو پوری حدیث میں مستند موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طویل سجدہ۔ کیا تھا؟ طویل سجدہ، اور اتنا طویل سجدہ کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ محبوب خدا رب کو پیارے ہو گئے۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی ہیں کتنا طویل سجدہ ہوگا، اور سجدے کے ساتھ اس میں ادب کتنا ہوگا کہ جنبش بھی نہیں ہے۔ ہم سے تو تھوڑی دیر عبادت نہیں ہوتی، پینترے بدل رہے ہیں، ادب بھی کوئی چیز ہے۔ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اتنا طویل سجدہ کہ میں گمان کرنے لگی تو میں نے نبی علیہ السلام کے قدمین مبارک کو چھوا تو آپ کی جنبش پیدا ہوئی۔ بدر کے میدان میں طویل سجدہ، شعبان کی مقدس رات طویل سجدہ، اور ایک وہ دن ہوگا فقط اتنا ہی مقصد ہے انقاذ بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، اور زلف لہرا کے جب وہ آئیں گے پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی۔ ایک وہ دن ہوگا، اس دن کیا ہوگا؟ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں تشریف لے جاؤں گا، اور وہ بھی اتنا طویل سجدہ ہوگا، اتنا طویل سجدہ ہوگا، اور گریہ وزاری کے ساتھ ہوگا۔ میں 3 سجدوں کی مثالیں آپ کو تاریخ سے دے رہا ہوں، اور تینوں مستند ہیں، اور تینوں سجدوں کے اندر گریہ وزاری ہے۔ بدر اسلام کا پہلا فتح اور مارکہ، شعبان المعظم فیصلے کی رات، حشر آخری فیصلے کا میدان۔ نبی کس کیفیت میں ہے؟ بولیں بولیں دوبارہ بولیں، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں آپ کو کچھ سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ رب کو منانے کا کوئی طریقہ تو خاص ہوگا نا، جب کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو یار منانے کا کوئی تو خاص طریقہ ہوگا۔ اگر ہم اب بھی نہیں سمجھے نبی کی زندگی سے تو کب سجدے کریں گے؟ کبھی اس کے در کبھی اس کے در، کبھی در بدر غم عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے 1000 سجدوں سے نجات۔ یہ وہ ایک سجدہ ہے جو اللہ کے آگے گریہ وزاری کے ساتھ، یہ ہے جو انسانوں کو فتح عطا کرتا ہے، یہ وہ سجدہ ہے جو تقدیریں بدلتا ہے، یہ وہ سجدہ ہے جو انسان کے اندر انقلاب برپا کرتا ہے، یہ وہ سجدہ ہے جو تقدیر کے لکھے ہوئے کو مٹا دیتا ہے، یہ وہ سجدہ ہے جو آپ کے نصیبوں کو بدل دیتا ہے۔ اللہ رب کریم سنتا ہے دعائیں سجدے کے اندر گریہ وزاری کے ساتھ۔ نبیوں کے امام پوری رات سجدہ کریں اور دعائیں کریں، نبیوں کے امام روتے رہیں، آنسو بہاتے رہیں، نبیوں کے امام محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے لیے حشر کے میدان میں سجدے میں تشریف لے جائیں۔ دیدار خدا ایک طرف، امت کو بچانا ایک طرف۔ آپ توازن کرنے کو آئے تو آپ کو لگ پتہ جائے
جب بے پردہ محبوب خدا کے سامنے ہو تو دیدار سے کون ہٹتا ہے؟ محبوب کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے آنکھیں جھکا لینا کوئی کمال کی بات ہے نا؟ اس دن تو عاشق جمپ لگا لگا کے اچھل اچھل کے آگے آئیں گے، جنت نہیں جانا مالک، جنت سے راضی نہیں ہے، کیوں؟ یا اللہ عبادت اس لیے تھوڑی کی تھی یہ حوریں مل جائیں، عبادت اس لیے تھوڑی کی تھی کہ ہمیں جنت کے میوے مل جائیں، مالک ہم نے تو اس لیے عبادت کی تھی تیرا دیدار عطا ہو جائے۔ یہ اللہ والے ہوں گے، اور سارے اللہ والوں میں سب سے بڑا اللہ والا، سب سے بڑا اللہ والا وہ کیا کرے گا؟ دنیا دیدار کے لیے آنکھیں اٹھائے گی، نظریں اٹھائے گی، اور محبوب ہم جیسوں کو بچانے کے لیے نظریں جھکائیں گے، سجدے میں جائیں گے۔ بدر میں محبوب نے کیا کیا؟ لوگ مارکا دیکھ رہے ہیں، لوگ میدان دیکھ رہے ہیں، فوج دیکھ رہے ہیں، محبوب دو عالم سجدے میں سر رکھے ہوئے مستقبل امت کا دیکھ رہے ہیں۔ لوگ شعبان کی رات اپنی تقدیروں کے لیے ٹپکتے اور گرتے پتوں پر نظر رکھتے ہیں کہ حشر میں تقدیر میں کیا فیصلے ہونے جا رہے ہیں، اور شعبان کی رات محبوب خدا سجدے میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ تو معلوم یہ چلا کہ کبھی ہار کر جیتا جاتا ہے، کبھی جھک کر اٹھا جاتا ہے، کبھی عاجزی سے بلندیاں ملا کرتی ہیں، بلکہ کبھی نہیں، یوں ہی ملا کرتی ہیں۔